मरवत साहब इमरान खान से मिलने आए थे। शेर अफजल मरवत साहब, काफी अरसे बाद आपकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है, क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे, क्या बातें हुई खान साहब से, बताइएगा। मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हुई आपकी मुलाकात? इस तरह हुआ हाँ कि मैं आया, बाकी काफी अरसे बाद आया। वजह ये थी कि हम जब भी आते हैं तो जेल हुकाम बहुत ही तंग करते हैं। 10 दफा आते हैं तो 3 दफा मुलाकात हो जाती है, 7 दफा नहीं होती हैं, बहाने करते हैं। और जिन लोगों की मुलाकातें होती हैं वो या वजीर जलखानाजात से सिफारिश लाते हैं, या आईजी प्रिजन से, या फिर सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसके नाज नखरे उठाते हैं। अब जब से ये सुपरिटेंडेंट आया है, इनके सामने हमने अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम अहकाम रखे कि सियासी क़यादत की मुलाकात जो है शेड्यूल के मुताबिक होगी, वकला की मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक होगी। एक दफा भी इस शख्स ने जो है इन अहकामात पे अमल नहीं किया। और हम तवीन में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि इसी शख्स ने जो है पहले खान को काल कोठरी में रखा, 10 दिन तक जो है रोशनी उन तक पहुंचने नहीं दी। कभी जिम जो साइकिल हैं वो उनसे छीन लेते हैं और तरीकों से तंग करते हैं, कभी कंबल जो है नहीं देते हैं। लेकिन खान जो है वो तो डटा हुआ है, उनको परवाह नहीं है। अभी खान साहब को उनके बेटों से बात नहीं करने दी जा रही है। मुख्तलिफ किस्म के ये शख्स जो है, जो सुपरिटेंडेंट जेल है, ये सहूलतें जो है खान के लिए पैदा कर रहा है। लिहाजा मैंने आज फैसला किया है कि मैं ये मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, पामाली, यानी बार बार इसको मैंने कहा कि आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारे सर पे जो है ये चौकीदार खड़े हो जाते हैं, न ये हमें स्टेशनरी ले जाने देते हैं। हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया है कि स्टेशनरी फाइल हम ले जाएंगे, हमसे छीन लेते हैं। तो लिहाजा जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान, इन दोनों के खिलाफ जो है मैं आज तवीनी अदालत की दरखास्त बनाऊंगा, कल दायर करूंगा। और इंशाल्लाह अब इनसे कोई नेकी नहीं चाहिए। हमारी अप्रोच जलखानाजात के वजीर तक नहीं है, ना आईजी जलखानाजात तक है, हमारी अप्रोच अदालतों तक है। अगर मुल्क में कोई कानून है तो आइंदा जो है ये हमें इंशाल्लाह रोकने की जरूरत नहीं कर पाएंगे। तो क्या, किन बातों के साथ, किन चीजों के साथ आप यहाँ पर आए थे? क्या कुछ डिस्कशन करनी थी खान साहब से आपने? मैंने खान साहब से पार्टी के मामला डिस्कस करने थे। कुछ इशूज जो मुझे इल्म हुआ है कि गलत बयानी करके उनको बताया गया है, वो मैंने करेक्ट करने थे। और इसके अलावा खान साहब के साथ ये मुज़ाकरात के अमल पे मैंने गुजारिशात करनी थी। कुछ और अवामिल थे, 1-2 लोग हैं, ये आदिल राजा और हैदर मेहदी और इनके जो वो वर्कर्स हैं या फराक्सीज हैं, और जो बेसिकली पीटीआई के कास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से मैंने खान को कहना था कि इन बदबख्तों से पीटीआई को डिसोसिएट करना है। और इस तरह जो है चंद और बातें थी जो मैंने खान साहब से डिस्कस करनी थी। लेकिन अब मैं जाऊंगा पहले हाई कोर्ट, और इसके बाद जो है उम्मीद है कि जुमे को जो है तो ये तोशाखाना केस लगा हुआ है, तो मैं जुमे को आऊंगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, काफी अर्से से हम देख रहे हैं आपका वो चेहरा जिसकी वजह से आप मशहूर हुए थे, जो दबंग अंदाज था, जिस तरीके से आवाम को आप निकालते थे, थोड़े से खामोश और वो तबीयत नहीं नजर आ रही। दोबारा से उसी मरवत साहब को, शेर अफजल मरवत को दबंग अंदाज में कब से देख रहे हैं? मरवत जो है उस पे जो गुजरी ना, 11 अप्रैल तक मैंने पार्टी की खिदमत की। 11 अप्रैल के बाद जब सब लोग बाहर आ गए तो बहुत सारे मेरे पीछे पड़ गए। कुछ लोग ये जो हैदर मेहदी और ये बदबख्त आदिल राजा की इमा पे सोशल मीडिया में इन्होंने जो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तख्ते मश्क बनाया। कुछ पंजाब के लोगों ने इनका साथ दिया क्योंकि शायद मेरी जबान पश्तू थी, या शायद मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकता था। और फिर जो है आपने देखा कि बजाय इसकी मैंने खिदमत का सिला नहीं मांगा था, लेकिन एक के बाद दीगरे जो है हर एक ने जो है पीछे डालना चाहा। पीछे डालने में नुकसान मेरा था।
پارٹی کا تھا. میں اگر میری قوت تھی لوگوں کو نکالنے کی تو وہ میں اپنے لیے تو نہیں نکالتا تھا, پارٹی کے لیے نکالتا تھا. اور جب بھی کوئی احتجاج آتا تھا میں چیخ چیخ کے ذمہ داریاں مانگتا تھا, نہیں ملتی تھی. تو لہذا میں اب اسی پہ خوش ہوں. ہاں البتہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ جناب کسی نے کہا کہ جی ہم نے نکال دیا. کیوں نکالا؟ یعنی یہ اتنا جھوٹ گڑا گیا. ایک پنجاب کے MP نے خان کو بتایا کہ جناب انہوں نے آپ کو اور بی بی صاحبہ کو گالی دی ہے. یعنی اگر سیاست اس پہ آ جائے اور پھر اس شخص کو جو ہے پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا اس کارنامے کی بس. تو جب میں خان کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ کوئی سیاست ہے؟ کیا تھا. تو لہذا اس تمام بیک گراؤنڈ کے اس میں اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اس دن بھی ایک بدبخت خان کو جھوٹ بول رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا. تو لہذا میں خان کو یہ بھی بتانا چاہتا ایسے جھوٹے لوگوں کے جو ہیں چہروں سے نقاب ہٹانا چاہتا تھا. یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں یہ باتیں. وہ کم بختو میری غیبت کرتے ہو, جاؤ نون کے پیچھے لگ جاؤ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرو, وہ تم لوگوں کو میں ہی نظر آتا ہوں. اچھا شرد ورما صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی ذمہ داری کی بات کی, بڑی مشکل ٹائم میں آپ نے PTI کو موبلائز کیا, لوگوں کو موبلائز کیا, آپ نے ذمہ داریاں اٹھائیں. لوگ اکثر گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیمپینس رہی جا رہی ہیں باقاعدہ کہ 26 نومبر کی رات گولیاں چلی, اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آیا ڈی چوک میں. حالانکہ آپ کا ایک دبنگ رول تھا, دبنگ کردار تھا, آپ مشکل ٹائم سے کھڑے ہوئے تھے, تو وہ بھی کارکنان کے لیے مشکل ٹائم تھا. تو شکوہ کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ ادھر تھے یا نہیں تھے اس میں موجود؟ نہیں, آپ لوگ تھے تو آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا. میں موجود تھا ڈی چوک پہ, اور ڈی چوک میں علی امین خان, بشرا بی بی اور عمر ایوب خان ہم اکٹھے جو ہیں, ہم نے یہ اسلام آباد کو میں نے وہاں پہ جوائن کیا کراچی کمنی کے پاس. اور یہی میرا رول تھا. مجھے بتایا گیا تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے. علی امین خان سے آپ پوچھ لیں. تو میں نے ان کو جوائن کیا. پھر انہوں نے مجھے ڈیوٹی دی کہ آپ آگے جائیں, ورکر کو ڈی چوک جانے سے روکیں. عمر ایوب خان اور علی امین خان نے, میں آگے گیا وہاں چائنا چوک کے پاس, میں نے لوگوں کو روکا. وہاں پہ میں نے تقریر کی, آپ کو مل جائے گی, آپ نے دیکھی ہوگی. میں نے کہا مت جاؤ آگے, قیادت کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد 4:30-5 بجے, چونکہ میں رات کا جاگا ہوا تھا تو میں سونے کے لیے چلا گیا. مجھے کیا علم تھا میرے فرشتوں کو کہ جناب اٹھوں گا تو ایک قیامت صغرا جو ہے گزر چکی ہوگی پاکستان پہ اور ہمارے اس پہ. ورنہ کوئی یہ سوچتا کہ یعنی یہ کوئی گولی چلے گی میرے ورکر پہ اور میں جو ہے اس جگہ پہ نہیں ہوں گا. خدا کی قسم آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نیند کے لیے نہ جاتے. لیکن اگر گولی چلتی, یہ دنیا دیکھتی کہ نہ ہم میدان سے بھاگنے والے ہیں اور بے شک مار دیتے. ویسی بھی تو زندگی بڑی اٹھن آمیز ہو چکی ہے, کیا اس میں رہ گیا ہے؟ نہ ہم آزاد پھر سکتے ہیں, روزانہ عدالتوں میں پیشیاں ہیں, نہ کوئی پاکستان میں کہیں جا سکتے ہیں. شیر عبد المروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں, آپ خان صاحب کی رہائی کو کب تک دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں, صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, خان صاحب باہر آ رہے ہیں. تو پھر خان صاحب کیسے باہر آئیں گے سر؟ پاکستانیوں دیکھ لو, تمام مقدمات میں خان بری ہو چکا ہے. اور توشہ خانہ آیا, جب توشہ خانہ میں جو ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست جو ہے وہ ارگو ہونے لگی تو نیچے سائفر کیس میں سزا ہو گئی. سائفر میں جب بریت آنے لگی تھی تو عدت میں سزا ہو گئی. عدت میں یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. ابھی خان جو ہے اس کا فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے. یہ انصاف نہیں ہے. اگر آپ نے ایک ملزم کو پکڑنا ہے تو اگر اس کے خلاف 3,000 کیسز ہے, سب میں اپنی یکمشت پکڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 3,000 میں اپنی باری کا انتظار کرے گا, پہلے آپ ایک میں پکڑیں گے پھر دوسرے میں پکڑیں گے. یہ یہاں پہ نا انصافی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ موجود ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کون سا جرم تھا جو آپ نے خان پہ اور ان کی اہلیہ پہ نہیں کرا. اور سب کیسز جو ہیں وہ ردی کے ٹوکری میں جو ہے چلے گئے. اور آج بھی وہ پابند سلاسل ہے. کیا قصور ہے اس شخص کا؟ پاکستانیوں کو ایک شعور دے رہا ہے, حقیقی آزادی کا پیغام دے رہا ہے, ان کی جمہوری حقوق کی بات کرتا ہے, ان کی بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے. یہی قصور ہے. اور 72 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے, کبھی آپ اس کو کال کوٹلی میں ڈال دیتے ہیں. یہ
مظالم ہیں، یہ جرائم ہے، انسانیت کے خلاف ہے، انسانوں کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے. جب اس کی پارٹی جلوس کرنے آ جاتی ہے تو اپنے حق کے لوگوں پہ گولیاں چلا دیتے ہیں. شیر افضل مربت صاحب، اگر یہ مذاکرات جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ہو رہے ہیں، اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں، ڈیڈ لاک اس وقت اس پہ موجود ہے، تو کیا اس کے بعد مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک اور لانگ مارچ کا انتظار ہو رہا ہے؟ لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے؟ اور اگر ہوگا ہم تو پھر ان کو مشورہ دیں گے کہ ہمیں فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کر دے، مار دے ہمیں. یعنی اگر آپ ہم سے ہمارا حق احتجاج چھینتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈی چوگاؤ کی ماریں گے، گولیاں چلائیں گے، ہم تو باز نہیں آئیں گے. اگر خان جب تک نہیں چھوٹتا ہے، ہمارے سیاسی کارکن اور لیڈر نہیں اب چھوٹتے ہیں. دوبارہ اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا جاتا ہے مربت صاحب، میں کس طریقے سے یہی کہوں گا کہ اگر دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیا جاتا ہے، گواہ رہو، مجھے ذمہ داری دے دی جائے اور دیکھ لیں کہ اگر گولیوں کی بارش ہوتی ہے تو پھر دیکھ لیں کہ مروت 1 انچ بھی پیچھے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا ہے. سر ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، سر کہتے ہیں بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. سر اس میں کوئی صداقت ہے آپ کے؟ بیک ڈور مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے ہیں. پہلے ہو رہے تھے 22 اکتوبر سے 25 اکتوبر کی رات تک، لیکن ابھی نہیں ہو رہے. یہی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے ہم نے توقع لگائی ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ تمام سیاسی قوتیں، اسٹیبلشمنٹ سب پاکستان کا سوچیں گے اور پاکستان کے لیے، پاکستانی کے لیے ایک بہتر پاکستان کا سوچیں گے. یہ پاکستان جو غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، بدامنی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت کی گردوں ہے، اس کو نکالنا ہوگا. مربت صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ اگر آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو آپ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو خان صاحب اگر آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں، آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کتنے لوگ آپ میں ذمہ داری اگر مانگوں گا تو بلا شرکت غیر ہے. ذمہ داری دیں، میں جانوں، میرا کام جانے. پہلے ذمہ داری دی تھی نا 11 اپریل تک، 9 مئی کے بعد سے لے کر میں نے ذمہ داری نبھائی. کوئی ایک پروگرام، کوئی ایک کنونشن، کوئی ایک جلسہ جہاں ہم پولیس کے ڈر سے یا اداروں کے ڈر سے نہ گئے ہو یا نہ پہنچو، ہر جگہ پہ ہم پہ گولیاں چلی، انسوبیس ہوئے، شیل گرے، ورکر ہمارے شہید ہوئے، لیکن ہم نے 1 انچ بھی جو ہے پیچھے ہٹ کے یہ نہیں دکھایا. جب انہوں نے میرا گھر گرایا اور آپ میں سے ایک ساتھی میرے ساتھ گیا تو میں نے کہا رونا پیٹنا نہیں ہوگا، ورکر کو حوصلے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ورکر شہید ہوئے، پاکستان میں سراسیم کی اور خوف کا عالم ہے. میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ خوف کو شکست دینی ہے. بے شک ایک دفعہ ہو گیا، ہم نے مار کھا لی، دوبارہ جو ہے یہ گولیاں چلاتے ہوئے 20 دفعہ سوچیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان